نماز کے فرائض سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، یعنی جن چیزوں کا ہونا نہایت اہم ہے اور لازمی ہے، یعنی ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ان کو چھوڑنے کے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو نماز غیر مکمل رہے گی، اور ان کو یاد رکھنا بڑا اہم ہے۔ یہ نماز کے فرائض ہیں۔ اچھا، بعض نے نیت کو بھی نماز کے فرائض میں شمار کیا، لیکن نیت کے حوالے سے ایک بات اہم ہے جو آپ احباب یاد رکھیے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے اگر کر لی جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن زبان سے نیت جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں کی جاتی ہے، 2 رکعت نماز نیت فجر کی، فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت رسول اللہ کی، وقت نماز فجر کا، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت کے الفاظ حدیث پاک میں کہیں بھی منقول نہیں ہوئے۔ ہم گھر سے آ رہے ہیں تو آپ گھر سے آ رہے ہیں کس نماز کے لیے؟ فجر کے لیے۔ آپ نے وضو کیا ہے کس کے لیے؟ فجر کے لیے۔ تو یہ نیت ہی ہے، نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ اگر زبان سے کہہ لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن یہ جو زبان سے الفاظ کہے جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی حدیث میں منقول۔ میرا کام ہے ان چیزوں کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا۔ اب ہمارے ہاں ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے، سن شعور میں قدم رکھتا ہے، جو بات میں روز کہا کرتا ہوں یہ باتیں وہ سنا کر کرتا، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا۔ اب ایسے میں وہ کسی ایسے شخص کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ کہتا دیکھو یہ تو حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو آپ کو اس کی حیثیت کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اس کو نہ فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، نہ سنت کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے طریقہ ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا تو اگلا جب آپ سے کہے گا تو آپ اسے پہلے کہیں گے بھائی مجھے پتہ ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا تو میں تو اس کو کہہ ہی نہیں رہا کہ یہ حدیث میں، یہ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ بھئی تم نماز کے لیے جا رہے ہو، جب تم کھڑے ہونے لگو تو اپنی زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ دو۔ تو یہ بزرگوں کے سمجھانے کے بعد ہم کہتے ہیں، یا بزرگوں کے بتانے سے کہتے ہیں، اس کو ہم حدیث میں یا حدیث سے یہ بات ہمیں بتائی گئی ہو ہم ایسا نہیں مانتے۔ تو جب ہم اگلے کو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات حدیث سے ثابت ہو اسی کو کیا جائے، تو ہم ایسا ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو چونکہ اس کی سمجھ نہیں ہے، اب سمجھ نہ ہونے کی بنا پہ جب وہ یہ سنتے ہیں تو پھر وہ ایک پورا جو ایک عمارت قائم ہوتی ہے وہ ساری زمین بوس ہو جاتی۔ تو اس بات کو پہلے سے یاد رکھا جائے کہ یہ بات کہیں بھی حدیث میں مذکور نہیں ہے، ہمیں بزرگوں نے بتایا اور ہم اس کو بزرگوں کے بتانے کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا نہ ہم اس کو فرض کہتے ہیں، نہ ہم اس کو سنت کہتے ہیں۔ جب ہم یہ بات اپنے بچے کو سکھا دیں گے تو اگر بچے کو کوئی آگے کہے بھی تو بچہ اس کو جواب دے گا بھائی میں اس کو فرض کہتا ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب اگلا اس کو یہ بات کہے گا تو یہ اس کو بتا دے گا کہ بھائی یہ تو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا کہ اگر اس طرح کہہ لیا جائے تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو وہ اگلا جو آپ کے ذہن میں ذہن سازی کرنے بیٹھے گا اس کو یہ بات پتہ چلے گی کہ نہیں یہ تو پہلے ہی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور نہ ہم اس کو قرآن حدیث کا سبق سمجھ کے کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم اس کو نیت کرتے ہیں، بھئی ہم کہتے ہیں تاکہ ہمارا قول اور ہمارا عمل ایک ہو جائے، اس لیے ہم زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ سوال کریں گے کہ بھئی کیا زبان سے ایسا کہنا گناہ ہے؟ اگلا ہمیں جب یہ بات کرے گا تو ہم اسے کہیں گے کیا زبان سے ایسا کہنا گناہ ہے؟ تو ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ حدیث کی کسی کتاب میں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قول اور عمل ایک ہو جائے، اس لیے ہم زبان سے نیت کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک خرابی ہے۔ خرابی کیا ہے؟ اقامت کہہ دی گئی، اب اقامت کہنے کے بعد امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں نماز کی، 2 رکعت نماز فلاں یا 4 رکعت نماز فلاں واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت نماز فلاں کا، سنت رسول اللہ کی، پیچھے اس امام کے، منہ طرف قبلہ سے۔ اتنے میں امام صاحب نے قرات شروع کر دی تو آپ کی ثنا رہ گئی کہ نہیں؟ آپ کی ثنا رہ گئی نا؟
یہ خرابی اس میں آتی ہے کہ آپ اس کو کریں، لیکن اس کے کرنے سے یہ تو نہیں کہ آپ نے اس کو اپنے لیے لازم کر لیا کہ اس سے آپ کی تکبیر اولی فوت ہوگی اور آپ ثنا ہی نہ پڑھ سکے، کیونکہ جب قرات شروع ہو جائے گی تب ثنا نہیں پڑھی جائے گی، لہٰذا اس کو ذہن نشین رکھ لیں۔ اچھا، تکبیر تحریمہ اول فرض، پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام یعنی نماز میں قیام کرنا، تیسرا ہے قرات یعنی قرآن حکیم کا پڑھنا، چوتھا ہے رکوع، پانچواں ہے سجدہ۔ اب اس میں اگلا معاملہ کیا ہے؟ قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب کو قائم رکھنا۔ آخری فرض ہے قاعدہ اخیرہ، اور قاعدہ اخیرہ کے بعد آخری ہم پر لازم ہے سلام کہہ کر نماز سے نکلنا، سلام کہہ کر نماز سے خارج ہونا، جسے ہماری فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں خروج بسنعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر آنا۔ یہ سارے کے سارے نماز کے فرائض ہیں، یہ سب نماز کے کیا ہیں؟ فرائض ہیں۔ نمبر ایک، تکبیر تحریمہ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم او کما قال۔ اسے امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام دارمی رحمہم اللہ نے نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مفتاح یعنی کنجی وضو ہے، نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے، اور اس کا آغاز اللہ اکبر سے ہے اور نماز سے فراغت السلام علیکم سے ہے۔ مختصر سا جملہ، مفتاح الصلاۃ الطہور کہ نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو، وضو ہوگا تو نماز ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد نماز کا آغاز ہے تکبیر تحریمہ سے اور نماز کا اختتام ہے السلام علیکم سے۔ تو اس حدیث میں پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا جو فرض ہے، اگر نیت کو مانا جائے تو تکبیر تحریمہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا ہے قیام، اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں۔ فرض نماز میں قیام فرض ہے، فرض نماز میں قیام فرض ہے، بلا عذر شرعی فرض کو چھوڑنا درست نہیں ہے۔ فرض نماز میں قیام فرض، نفل نماز میں قیام نفل۔ اسی لیے اگر کوئی نفل بیٹھ کر پڑھتا ہے تو جائز ہے، بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اگر بغیر عذر کے بھی کوئی نفل بیٹھ کر پڑھتا ہے تو جائز ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اگر بغیر عذر کے بھی کوئی نفل بیٹھ کر پڑھتا ہے تو جائز ہے، لیکن ثواب آدھا ہے، ثواب آدھا ہے، تو آدھا ثواب کیوں گوا رہے ہیں؟ یا تو اچھا، ہمارے جب ہم درس نظامی پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد صاحب نے ہمیں، جب ہم مسئلہ پڑھنے لگے، پہلی فقہ کی کتاب میں پڑھا تو استاد صاحب نے فرمایا کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے بیٹھ کر پڑھنے چاہیے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل بیٹھ کر پڑھے۔ ہم نے اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً نفل بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں، عشاء کے تو عمومی طور پہ اکثریت جو ہے وہ الا ماشاءاللہ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ جب ہم دورہ حدیث میں پہنچے سن 2005 میں تو ہمارے استاد صاحب شیخ الحدیث صاحب زیدہ مجدہ فرمانے لگے بڑے پیار سے، سرائیکی زبان میں ان کا انداز بڑا میٹھا ہے، ہمارا تو اس طرح کا انداز نہیں ہو سکتا۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ بھی پوری حدیث ایسے ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھو تو ثواب آدھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر ماتھے پر ہاتھ لگایا، جب ماتھے پر ہاتھ لگایا مقصد کیا تھا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار تو نہیں ہے، تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں پوچھا، عرض کی جی میں دیکھ رہا تھا کہیں کوئی بخار نہ ہو۔ فرمایا وجہ، اب مفہوم حدیث میں یہ ہے کہ جی آپ نے فرمایا کہ نفل بیٹھ کر پڑھو تو ثواب
آدھا ملتا ہے۔ فرمایا میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو مجھے پورا ملتا ہے، میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو مجھے، تم بیٹھ کر پڑھو تو تمہیں آدھا ملتا۔ تو ہمارے استاد سے فرمانے لگے او بھائی اللہ کے بندو، مادی دنیا میں تم قیمت کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتے، قیمت کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا، اگر تمہیں فلاں جگہ سے چیز سستی ملے تو تم فلاں جگہ پہنچ جاتے ہو کہ بھئی یہاں سے شے سستی مل رہی ہے، تو بھئی آدھا ثواب تمہارے پاس بہت ثواب ہے۔ استاد صاحب فرمان لگے کہ تمہارے پاس بہت ثواب ہے، نیکیاں بہت ہیں، اگر تو بہت ہیں تو پھر آدھی چھوڑ دیا کرو، اگر تم نیکیوں کے طالب ہو تو پھر جانے کیوں دیتے ہو؟ اگر تم نیکیوں کے طالب ہو تو لہٰذا جو احباب قیام کر سکتے ہیں انہیں قیام کرنا چاہیے، اگر وہ نفل بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو انہیں نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے۔ قیام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے مؤدب کھڑے ہوا کرو، ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ یہ قیام قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے اخذ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1117، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں ایک بیماری میں مبتلا تھا، میں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائمہ، نماز پڑھو کھڑے ہو کر، نماز پڑھو کھڑے ہو کر، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ دو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو۔ پہلے کیا ہے؟ کھڑے ہو کر، اگر کھڑے ہو کر کسی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ دوسری حدیث اس حوالے سے سنن ابو داؤد کی 951، عمران بن حسین سے ہی یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل قاعدہ، کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاتہ قائما افضل من صلاتہ قاعدہ، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے افضل ہے، وصلاتہ قاعدا علی النصف من صلاتہ قائمہ، جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ہے، وصلاتہ نائما علی النصف من صلاتہ قاعدہ، اور جو اشارے سے پڑھ رہا ہے اس کا ثواب بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ہے۔ تو اگر قیام کرنے کی سکت ہے تو قیام فرض ہے، اگر قیام نہیں کیا جا سکتا تو پھر وہ قیام معاف ہو جائے گا۔ تو جو تیسرا رکن ہے نماز کا وہ کیا ہے؟ قیام، نیت، تکبیر تحریمہ، قیام، تین۔ چوتھا ہے قرات۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، قرات ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت احناف کے نزدیک نماز میں مطلق قرات فرض ہے۔ اب آگے جب احادیث طیبہ آپ کے سامنے آئیں گی تو یہ مسئلہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہمارے نزدیک نماز میں مطلقاً قرات فرض ہے۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 396، اس میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بقراءۃ، قرات کے بغیر نماز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک مطلقاً قرات فرض ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک اور غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز۔ اب ہمارے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک مطلق قرات فرض ہے۔ کیسے؟ یہ حدیث ایک آ گئی، دوسری حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 818، ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور جو ہمیں میسر ہو۔ اب ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار نہیں دیا،
اس لیے کہ آپ نے فاتحہ کے ساتھ اور قرات کو بھی فرمایا کہ جو تمہیں میسر ہو، فاتحہ بھی پڑھو اور جو تمہیں میسر ہو۔ اس حوالے سے اگلی حدیث بہت اہم ہے، صحیح مسلم کی، اور صحیح مسلم کی اس روایت کے اوپر جو امام مسلم نے باب باندھا، باب کا نام ہے اقرأ ما تیسر معک من القرآن۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے۔ اب یہ روایت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ لوٹ، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اب اس کے بعد جب تینوں مرتبہ وہ نماز اپنی صحیح نہ کر سکے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، جی آپ مجھے نماز بتا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بتایا جو لال رنگ میں آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو آغاز کرو تکبیر سے۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اس کے بعد جو تمہیں میسر ہو، جو تمہیں قرآن سے میسر ہو اس کی قرات کرو، جو تمہیں قرآن یاد ہو اس کی قرات کرو۔ اس کے بعد رکوع کرو، یہاں تک کہ رکوع اطمینان سے کرو۔ اس کے بعد سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدہ کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ ہو جائے۔ اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو۔ اسی طرح اپنی نماز مکمل کرو۔ یہاں مقام ضرورت میں صرف قرآن فرمایا، فاتحہ نہیں فرمایا۔ یہاں مقام ضرورت میں جب فرض بتایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جتنا تمہیں میسر ہو، جتنا تمہیں میسر ہو۔ 3 روایتیں ہو گئیں۔ چوتھی روایت اس کے بعد آگے صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی پہلی روایت ہے عبادہ بن صامت سے ایک سند کے ساتھ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس کی نماز نہیں جس نے نماز میں، لیکن اسی کی اور سند امام مسلم نے ہی نقل کی، اس کو چھوڑ دیتے، صرف ایک روایت کو، ایک سند کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری جو سند ہے اس کی، اس میں حدیث یہ بھی موجود ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھا۔ اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ نہ پڑھا۔ اب صرف سورہ فاتحہ فرض ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے۔ اگلی حدیث اس حوالے سے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 819۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اخرج فنادی فی المدینہ، باہر جاؤ اور اونچی آواز سے مدینہ والوں کو یہ سنا دو انہو لا صلاۃ الا بقرآن ولو بفاتحۃ الکتاب فما زادا۔ مسند احمد میں یہی حدیث ہے 9529، لا صلاۃ الا بقراء فاتحۃ الکتاب فما زادا، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھا، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھا۔ اگلی حدیث اس حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کی 3622 نمبر، عمران بن حسین کہتے ہیں لا تجوز صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب وآیتین فصاعدا، اس کی نماز نہیں ہے جس نے فاتحہ اور اس کے ساتھ 2 آیات نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ اور اس کے ساتھ 2 آیات نہ پڑھی۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام ہے، اگر کوئی شخص تنہا ہے، تو جب تک وہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ آیات نہیں ملائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو قرات ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت نہیں ملائے گا اس کی نماز، لیکن جو شخص مقتدی ہے، جو شخص مقتدی ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔
لہٰذا امام کے پیچھے جب وہ ہوگا تو وہ خاموشی سے امام کی قرات سنے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی امام کے پیچھے بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، تو ہم نے آج کی روایات میں یہ بات پڑھی کہ ہمارے نزدیک ان روایات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مطلقاً قرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، سورہ فاتحہ کو فرض قرار ہے، فاتحہ کے ساتھ اور سورت کو ملانے کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لازمی قرار دیا۔ لہٰذا جو شخص امام ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھے گا۔ جو امام کے پیچھے ہے وہ کوئی بھی قرات، اس لیے کہ اس کا امام کی قرات اسی کی قرات متصور ہوگی۔ جب امام نے پڑھ لیا تو امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا تصور کیا جائے گا۔ یہ حدیثیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم نے جو پڑھا، نیت نمبر 1، نمبر 2 تکبیر تحریمہ، نمبر 3 قیام، نمبر 4 قرات۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی ذکر کرتے چلیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پانچوں نمازوں کی 2 رکعات میں قرات فرض ہے۔ پانچوں نمازوں کی پہلی 2 رکعات میں قرات، فجر کی تو ہیں ہی 2، ظہر کی پہلی 2 میں قرات اکیلا نماز پڑھنے والا اور امام۔ اسی طرح عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعات میں قرات فرض، مغرب کی پہلی 2 میں قرات، عشاء کی پہلی 2 میں قرات فرض۔ باقی جو آخری 1 ہے یا 2 ہیں اس میں فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، مسئلے کو یاد کر لیجئے گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، متفق علیہ، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی، عصر کی پہلی 2 رکعات میں فاتحہ بھی پڑھتے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی ملاتے۔ پہلی 2 رکعات میں فاتحہ بھی پڑھتے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملاتے، جبکہ آخری 2 میں صرف ام الکتاب پڑھتے۔ آخری 2 میں صرف ام الکتاب سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ آخری 2 رکعات میں صرف پہلی 2 میں فاتحہ اور سورت ملاتے، آخری 2 میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ یاد رہے گا، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی پہلی 2 رکعت میں فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملاتے، آخری 2 میں صرف سورہ فاتحہ۔ ایک اور بڑی اہم، اس پر ہم نے ایک بار عمل کیا ہے لیکن پھر بتا رہا ہوں، اس پر کبھی ان دنوں میں عمل ہو سکتا ہے۔ وَيُسْمِعُنَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، کبھی کبھی اللہ کے نبی ہمیں آیت اونچی پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ کس میں؟ ظہر میں۔ بات ہو رہی ہے ظہر کی، بات کس کی ہو رہی ہے؟ ظہر کی پہلی 2 رکعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ بھی پڑھتے اور فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملاتے، جبکہ آخری 2 رکعات میں صرف، اور کبھی کبھی حضور ہمیں کوئی ایک آدھ آیت اونچی سنا دیتے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حضور نے ظہر میں یہ سورت پڑھی ہے، عصر میں یہ سورہ پڑھی ہے، تو کبھی کبھی اونچی پڑھ دیتے۔ تو کبھی کبھی ایک آدھ آیت اونچی پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ظہر عصر میں کوئی ایک آدھ آیت اونچی پڑھ دیں گے، تو جب پڑھ دیں گے تو یہ نہ کہنا کہ آج مولوی صاحب کو پلیکھا لگ گیا، یہ نہ کہیے گا۔ یہ حدیث اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ اچھا، پہلی 2 رکعت کو لمبا کرتے، دوسری 2 رکعت کو مختصر کرتے۔ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، عصر کی نماز میں بھی حضور ایسا ہی کرتے، عصر کی نماز میں بھی حضور ایسا ہی کرتے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے 760، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر عصر میں قرات کرتے تھے؟ ظہر و عصر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرات کرتے تھے؟ حضرت خباب کہتے ہیں ہاں قرات کرتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ حضور قرات کر رہے ہیں؟ تو خباب کہتے ہیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلا کرتی تھی، بِاِضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ
حضور کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے ہم اندازہ لگا لیتے تھے کہ حضور کچھ نہ کچھ قرات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی حضور ہمیں کوئی ایک آدھ آیت اونچی سنا دیتے، ورنہ آپ کی داڑھی کے ہلنے سے ہم اب آپ بتائیے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر محبت سے دیکھتے ہوں گے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ظہر و عصر میں حضور قرات کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ؟ کہا حضور کی داڑھی کے ہلنے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی تھی، آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی تھی جو قرات کرتے وقت ہلتی تھی، جس سے صحابہ اندازہ لگاتے تھے کہ حضور قرات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔